بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب فاطمہ زہرا کا دربار حضرت ابو بکر میں خطبہ۔ ہم نے اس خطبے کو مستند کتابوں سے حاصل کیا ہے، جس میں سے ایک کتاب وارث فدق کے نام سے مشہور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا وائس چینل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جب حضرت ابو بکر کے حکم سے باغ فدق پر قبضہ کر لیا گیا اور جناب فاطمہ کے مقرر کردہ ملازمین کو وہاں سے جبراً نکال دیا گیا اور جناب فاطمہ زہرا کو اس کا علم ہوا، تو آپ نے حضرت علی سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا خاموش رہنا مناسب ہے یا مجھے اپنے حق کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ویسے تو انجام کار ہمیں معلوم ہے، لیکن اہتمام حجت کی خاطر آپ کو اپنے حق کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اس مشورے کے بعد جناب فاطمہ نے سر سے پاؤں تک چادر اوڑھی، باوجود یہ کہ آپ کی طبیعت خراب تھی۔ چند عورتوں کا حلقہ بنا کر دربار میں تشریف لے آئیں، جہاں حضرت ابو بکر اپنے اصحاب کے ہمراہ موجود تھے۔ دیکھنے والوں کو جناب فاطمہ کی رفتار دیکھ کر ایسا لگا کہ رسول خدا تشریف لا رہے ہیں۔ جب جناب فاطمہ داخل دربار ہوئی تو کچھ رسول اللہ کے صحابی بیٹھے تھے، جو کہ آپ کو دربار میں دیکھ کر رونے لگے۔ اتنے میں جناب فاطمہ نے حکم دیا کہ ایک سفید چادر اصحاب کے اور ہمارے درمیان کھینچ دی جائے۔ پھر جناب فاطمہ نے پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنا شروع کری اور حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابو بکر، کیا آپ رسول خدا کا حکم بھول گئے؟ کیا وہ حکم آپ پر واجب نہیں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اے رسول کی بیٹی، خدا اور رسول کا حکم سب پر واجب ہے اور مجھ پر بھی واجب ہے۔ جس پر جناب فاطمہ نے کہا، تو پھر جو میں کہہ رہی ہوں اسے غور سے سنو اور خدا کے غضب سے ڈرو اور کسی کے حق میں دست درازی نہ کرو۔ فدق کو میرے والد ماجد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مجھے عطا کر گئے اور دستاویز پر اپنی مہر بھی لگا کر میرے حوالے کر گئے، اور فدق کو اپنی زندگی میں میرے قبضے میں بھی دے دیا تھا۔ دستاویز حضرت ابو بکر کے سامنے پیش کری۔ دیکھو، یہ وہی دستاویز ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، بس اسے پڑھو اور جو تم نے فدق پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے اسے چھوڑ دو اور خدا کے غضب سے ڈرو۔ حضرت ابو بکر نے دستاویز کو پڑھا، اس کے بعد کہا کہ اے رسول کی بیٹی، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، اس کے ثبوت میں آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کریں۔ جناب فاطمہ نے کہا کہ فدق پر میرا قبضہ ہے اور یہ دستاویز خود میری ملکیت کی دلیل ہے۔ اب کس شرع کی روح سے مجھ سے ثبوت طلب کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا، اے فاطمہ، ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، اگر آپ کو فدق کا دعویٰ ہے تو گواہ کو پیش کریں۔ جناب فاطمہ زہرا نے جب حضرت ابو بکر کا یہ کہنا سنا تو رفع حاجت کے خیال سے اپنے دعوے کے ثبوت میں صاحبان تطہیر یعنی کہ حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور ام ایمن کو پیش کیا۔ ام ایمن وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں رسول خدا نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ام ایمن نے گواہی دینے سے پہلے حضرت ابو بکر سے اقرار لیا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ کیا رسول خدا نے تمہارے سامنے میرے جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی؟ اور جب حضرت ابو بکر نے اقرار کیا کہ بے شک رسول خدا نے تمہارے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، تب جناب ام ایمن نے گواہی دی کہ میں بقسم گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر وحی نازل کی، اپنے اقربا کا حق دے دو۔ پس ان حضرت نے جناب فاطمہ کو میرے سامنے فدق عطا کیا اور یہ مہر بھی میرے سامنے ہی لگائی۔ جناب ام ایمن کی گواہی کے بعد حضرت علی، حضرت امام حسن اور امام حسین نے بھی یہی گواہی دی۔ ان گواہیوں کے گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر پہلے تو متردد ہوئے اور لاجواب ہو کر خاموش ہوئے، لیکن کچھ سوچ کر کہا کہ اے فاطمہ، یہ گواہیاں تو آپ کے حق کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں، اس لیے کہ علی تو آپ کے شوہر ہیں، وہ آپ ہی کے حق میں گواہی دیں گے۔ امام حسن اور امام حسین تو آپ کے لڑکے ہیں، وہ بھی آزاد گواہ نہیں ہیں، وہ بھی آپ ہی کے لیے گواہی دیں گے، اور عورت کی تنہا شہادت ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور بروایت دیگر حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ نصاب کافی نہیں ہے، کیونکہ حسن اور حسین تو ابھی بچے ہیں،
حضرت علی کی ایک گواہی ہے اور ام ایمن کی نفس گواہی ہے، اس لیے کہ وہ عورت ہیں، بس اس لحاظ سے 2 گواہ پورے نہیں ہوئے۔ جس پر جناب فاطمہ نے کہا کہ اے ابو بکر، یہ کیسا کلام ہے اور کس طرح کا عقیدہ ہے؟ کیا قرآن مجید تم نے اتنا جلد بھلا دیا؟ ذرا غور کرو کہ ہم کون ہیں۔ کیا ہماری نسبت خداوند عالم نے قرآن مجید میں آیت تطہیر نہیں اتاری؟ اور کیا ہماری عصمت اور طہارت کی خدا نے گواہی نہیں دی؟ اور یوں نہیں فرمایا کہ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 33، خدا کا بے شک یہی ارادہ ہے کہ اہل بیت تم کو ہر قسم کی نجس اور کثافت اور گندگی سے پاک رکھیں، جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور اے ابو بکر، تم ہماری بات کا اعتبار نہیں کرتے اور ہم سے گواہی طلب کرتے ہو، اور گواہی دینے پر بھی تم اسے قبول نہیں کرتے۔ ذرا سوچو تو کہ کیا دوسروں کا مال ناحق لینا اور اس کے اصول کے لیے جھوٹی شہادت دینے یا دلانے سے بدتر بھی کوئی نجاست ہو سکتی ہے؟ اور کیا تمہارے اس فعل سے خدا کی تکذیب لازم نہیں ہوتی؟ پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، مختصر یہ کہ آپ نے جو گواہی پیش کی ہیں وہ کافی نہیں ہے، اسی لیے فدق آپ کو واپس نہیں کیا جاتا۔ جس پر جناب فاطمہ نے کہا کہ اگر تم میرے فدق کے دعوے کو قبول نہیں کرتے تو وراثت کے طور پر مجھے واپس کرو، کیونکہ وہ میرے والد کا حق تھا۔ اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ نبی اور رسول کسی کے وارث نہیں ہوتے۔ جس پر جناب فاطمہ نے کہا کہ اے ابو بکر، اس میں بھی تم غلطی کر رہے ہو اور حضرت رسول خدا پر اصرار بہتان رکھ رہے ہو۔ حضرت رسول خدا نے یہ کبھی نہیں فرمایا اور نہ کبھی ایسا فرما سکتے تھے، اس لیے کہ صریحاً حکم خدا کے خلاف ہے۔ خود قرآن مجید میں پیغمبروں کے ورثہ اور ترکہ لینے کا ذکر موجود ہے۔ رسول خدا قرآن کے خلاف کیوں کر کچھ فرما سکتے ہیں؟ دیکھو قرآن مجید میں کیا یہ آیت موجود نہیں ہے؟ پارہ نمبر 19 آیت نمبر 16 ترجمہ: حضرت سلیمان نے اپنے والد جناب داؤد کی میراث پائی۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ حضرت زکریا نے خدا سے دعا کی کہ خداوند عالم مجھے فرزند عطا کرتا کہ وہ میری اور آل یعقوب کی میراث لے۔ پھر جناب فاطمہ نے کہا کہ اے ابو بکر، ذرا سوچو تو کیا حضرت جناب سلیمان، جناب داؤد اور جناب زکریا نبی اور پیغمبر نہ تھے؟ حضرت ابو بکر کچھ سوچ کر کہنے لگے، بے شک قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں اور یہ حضرات پیغمبر بھی تھے، لیکن اے رسول کی بیٹی، جس میراث کا ذکر ان آیتوں میں ہے اس سے مراد سال کی میراث نہیں ہے بلکہ نبوت مراد ہے۔ جناب فاطمہ نے کہا کہ اے ابو بکر، تم پھر غلطی کر رہے ہو، اگر نبوت میراث ہوتی تو نبی کا بیٹا نبی ہی ہوتا۔ پھر جناب فاطمہ نے کہا کہ کیوں اے ابو بکر، کیا تمہارا یہی انصاف ہے کہ تمہاری بیٹی تو تمہاری میراث پائے اور میں اپنے باپ کی میراث سے محروم رہوں؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس کا جواب خدا کی بارگاہ میں کیا دو گے۔ جناب فاطمہ زہرا کی خطابت اور تقریر کا حضرت ابو بکر پر کافی اثر ہوا، اور کچھ وقت ساکت رہنے کے بعد انہوں نے فدق کی نسبت ایک تحریر جناب زہرا کے حق میں لکھ دی کہ اتنے میں حضرت عمر وہاں آ گئے، جو اس سے قبل کی گفتگو تک وہاں موجود نہ تھے، اور پوچھا کہ یہ تحریر کیسی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے فدق کی نسبت جناب فاطمہ کو ایک تحریر لکھ دی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر نے کہا کہ اے ابو بکر، تمام عرب تم سے لڑنے کے لیے تیار ہے، اگر تم فدق کو بھی واپس کیے دیتے ہو تو بتاؤ مسکینوں کو کیا دو گے؟ اور یہ کہہ کر حضرت عمر نے وہ تحریر لے کر پھاڑ ڈالی اور جناب فاطمہ زہرا کی طرف مخاطب ہو کر بآواز بلند کہا کہ اے فاطمہ، آپ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کا حق لے لیں؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو محروم کر کے یہ فدق آپ کو تنہا دے دیا جائے؟ جس پر جناب فاطمہ نے نہایت درجہ غضبناک ہو کر کہا کہ اے عمر، تجھ سے باتیں عجیب نہیں، تیرے کردار کی خبر حضرت رسول خدا ہم کو دے گئے ہیں، لیکن اے پسر خطاب، چند روزہ زندگی پر اتنا غرور نہ کر، کل قیامت کے دن تجھ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور آج کا دن تجھے اس روز بہت یاد آئے گا۔ تو کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کا حق لینا چاہتی ہوں، استغفر اللہ، میں کسی کا حق لینا نہیں چاہتی بلکہ اپنے حق کو لینے آئی ہوں۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے رسول خدا کی بیٹی، آپ ناراض نہ ہوں، آپ نے دیکھ لیا کہ فدق صرف میری رائے سے نہیں لیا گیا بلکہ تمام مسلمان اس امر میں متفق ہیں، اس لیے کہ اس سے اسلام کی تقویت ہے اور اس کو لینا
نہایت ہی ضروری ہے تاکہ مسلمان کفار سے جہاد کر سکیں اور اس کی آمدنی ان کے کام آئے اور اس ذریعے سے اسلام کی تقویت اور اس سے اسلام کی اشاعت ہو۔ جس پر جناب فاطمہ نے کہا کہ اے ابو بکر، یہ کہاں کا قاعدہ اور کہاں کا انصاف ہے کہ دوسروں کے مال سے بغیر اس کی اجازت کے اسلام کو تقویت پہنچائی جائے؟ یہ تو کھلم کھلا ظلم ہے۔ اے ابو بکر، جو جی میں آئے کرو، مگر یاد رکھو کہ تم نے ہم پر ظلم کیا ہے اور جو چیز خدا اور رسول نے ہمیں دی تھی وہ تم نے ہم سے زبردستی لے لی اور خدا اور رسول کی نافرمانی کی۔ بس اے ابو بکر، اس روز سے ڈرو جس روز میں خدا کے حضور تم لوگوں کی فریاد کروں گی اور تم کو اس ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد جناب فاطمہ اپنے گھر تشریف لے آئی اور اپنی پوری زندگی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے ناراض رہی۔